صدائے نقشبند میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مردان میں ایک جنازہ تھا، مولانا عبدالباری جان بڑے اونچے عالم تھے، دیوبند فاضل اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ اہل کار تھے۔ وہ آگے کھڑے تھے، صفیں بن رہی تھی۔ کسی آدمی نے آ کے کہا کہ اگر یہ جنازہ مرزائیوں کا ہے تو ہم مسلمان ہٹیں گے، اور اگر یہ جنازہ مسلمان کا ہے تو مرزائی نکل جائے۔ نواب اکبر خان ہوتی، واقعی بڑے لوگوں کا ایمان بھی جب کام کرتا ہے خوب کرتا ہے، اس نے کہا یہ بوڑھا کیا کہہ رہا ہے؟ ادا بوڑھا سا بھائی، یہ بوڑھا کہہ رہا ہے کہ اگر یہ جنازہ مرزائی کا ہے تو مسلمان ہٹے، اور اگر یہ جنازہ مسلمان کا ہے تو مرزائی صفوں سے نکل جائے۔ تو نواب صاحب نے کہا کوئی ہے اس میں کیا؟ کہا یہ عبدالحمید خان کھڑا ہے نا، یہ ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے اور اسی کا بیٹا ہے اور سلے کا ایڈیٹر ہے، پکا مرزائی ہے۔ نواب صاحب راما کے تشو عبدالحمید خان کے روانے روزہ کھٹا خنزیرہ ٹپلار جنازہ خراب ہے حرابی رخشا پہ، اور کوئی کتا ہو تو گدھا خچر مارو نکالو یہاں سے۔ بھائی مرزائے ٹول سفر لوگوں آسان کام نہیں ہے، حق کو حق کہنا اور باطل کو باطل کرنا، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوتا، کوئی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسے علاقے بھی میں نے دیکھے صوبہ سرحد جیسے غیرتی قوم میں کہ مسجد کا اندر مرزائیوں کے پاس ہے اور برانڈا مسلمانوں کے پاس ہے، اور مسلمان ڈر کے مارے غلام احمد قادیانی کو حضرت صاحب کہتے تھے، حضرت صاحب۔ ہمارے ان بزرگوں نے تحریک چلائی اور وہاں جلسہ ہوا، اور بڑا خطرناک قسم کے ورن کٹے اور حکومت کو بڑی دقت پیش آئی، لیکن اللہ کے فضل و عنایت، احسان اور مہربانی سے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوا۔ ایک نکاح ہو رہا تھا اور نکاح کے لیے نکاح پڑھنے والا ہیلی کاپٹر میں آیا، ہیلی کاپٹر آیا اور جہانگیرے میں اترا، اور اس سے ایک آدمی نکلا اور زری کی ٹوپی پہنا ہوا تھا اور شیروانی پہنا ہوا تھا، دو چار آدمی ساتھ تھے۔ استاد مولانا لطف اللہ بیٹھے تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ہیلی کاپٹر میں آیا ہے، یہ نکاح پڑے گا۔ آپ لوگوں کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ تم قادیانی ہو، اور آپ نے مجلس کی طرف دیکھا اور کہا کہ مسلمانوں کے گاؤں میں اور مسلمان آبادی میں تم کہاں سے یہ ناکارہ نظریے کے لوگ اکٹھے ہوئے ہو؟ ایک ہنگامہ ہو گیا، لیکن نتیجہ یہی تھا کہ لوگ سب مسلمان ہو گئے، اور وہ جو ہیلی کاپٹر میں آیا تھا وہ ہیلی کاپٹر ہی میں بھاگا۔ منکرین حدیث آپ کو یہی بتائیں گے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو جو زندگی بھر قرآن اور سنت پڑھاتے انہوں نے نہیں کہا، اور جو صرف ٹیسٹ پیپر اور اردو کی کتابیں دیکھ کر وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے اللہ اور رسولوں کا، وہ چاہتے ہیں ایک تفریق پیدا کرے اللہ اور رسولوں میں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں بعض پر اور نہیں مانتے ہیں بعض کو۔ یہ قاعدہ ہے، تمام انبیاء و مرسلین پر ایمان لانا ہے، جو تفصیل سے معلوم ہوئے ہیں ان پر تفصیلی ایمان ہے، جو اجمال کے ساتھ ہیں ان پر اجمالی ایمان ہے۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اختیار کریں اس کے درمیان میں کوئی اور راستہ۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا، یہ لوگ کافر پکے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے عذاب رسوا کن۔ آیت میں رد مشبہ ہے منکر حدیث کا، وہ لوگ جو احادیث رسول پر مختلف الزامات اور اعتراضات کر کے ان کو غیر اسلامی حصہ قرار دیتے ہیں یا اس کو دلیل شرعی نہیں مانتے، آیت کریمہ میں ان کو کافر محض کہا ہے۔ مولانا احمد علی لاہوری جو تھے نا شیخ التفسیر، ان کی ایک عجیب عادت تھی، یہ جب کسی مجلس میں آ جاتے تھے تو اس طرح شروع ہوتے تھے، منکر حدیث، منکر قرآن، منکر قرآن، منکر خدا و رسول ہے، منکر خدا و رسول پکا کافر ہے۔ تو ایک ہائی اسکول کے اندر پروگرام تھا، اس میں مولانا ادریس صاحب کا دلی بھی مہمان تھے، لیکن وہ چپ چاپ بیٹھے تھے۔
اور جب حضرت لاہوری آئے تو انہوں نے کہا حدیث کا منکر، رسول کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر، خدا کا منکر، خدا کا منکر، پکا کافر، جہنمی، سب لوگ میرے ساتھ پڑھو۔ تو وہ مجلس کا جو ہیڈ تھا، ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر، وہ آہستہ سے اسٹیج سے اتر گیا۔ تو لوگوں نے کہا یہ خود منکر حدیث ہے۔ حضرت لاہوری کو کشف ہوتا تھا، سخت ترین کشف ہوا انہیں، اور وہ جیسے ہی آیا اور اس نے کہا حدیث کا منکر، رسول کا منکر، رسول کا منکر، قرآن کا منکر، قرآن کا منکر، خدا کا منکر، خدا کا منکر، کائنات کا بدترین کافر، سب میرے ساتھ 8-10 دفعہ پڑھو۔ اور اس انداز سے پڑھتے تھے کہ مجال نہیں تھا کہ کوئی منکر حدیث مجلس میں ٹھہر لیتا تھا۔ لا الہ الا اللہ۔ طالب علمی کے زمانے میں میں ایک مسجد میں امام تھا۔ طالب علمی کا گرم خون ہوتا ہے اور بیانات وغیرہ بھی کرتا تھا۔ وہاں آس پاس اہلیان بدعت کے آثار تھے۔ انہوں نے پہلے مجھے نکالنے کی کوشش کی، لیکن کچھ اہل وفا اور اہل جنوب بے خانے کو توڑنے آئے تھے اور دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا اور دیکھا یہ پتھر باری ہے۔ تو وہاں ایک سیف اللہ نام کا آدمی تھا، کوآٹ کا، اس کا چرس اور بنگ کا اڈا چلتا تھا اس زمانے میں۔ اس کو جا کے کہا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا علاقہ ہے اور ایک عقیدہ وہابیہ کا آدمی ادھر آیا ہے، مسجد پر قبضہ کیا ہے۔ اس نے مجھے کھلوایا کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد میرے ہاں آ جائیں۔ میں عشاء کی نماز کے بعد 2-4 آدمیوں کو ساتھ کر کے چلا گیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا کون سا عقیدہ ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں کا، اہل سنت والجماعت۔ کہا یہ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا یہ وہابی بے دین ہے۔ ہماری اور ان کی بات چیت ان کے سامنے ہوئی اور میں نے ان کو کہا کہ ان کے نزدیک آپ بھی مسلمان نہیں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ مولانا مفتی محمود کو اور مولانا صدر الشہید کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے اکابر ہیں؟ میں نے کہا وہ دیوبند فضلائے ہیں، ان کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ تو انہوں نے کہا الکا ڈنڈے روانی حلق ہوا ہے جوڑے بریلیا نے میرا آباد گڑھ۔ الحمدللہ وہ مسجد اب بھی اہل حق کے پاس، اللہ کے فضل و کرم سے۔ عقیدے کا تعارف اور حق کی حمایت ببانگ دول ضروری ہے۔ عالم اور امام خطیب کا پہلا کام یہ ہے کہ ماحول حق کے لیے بنائے۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو علماء دعوت دیتے تھے کہ آپ سیاست میں شامل ہو جائیں، اور بڑا سخت برا مانتے ہیں جب کہتے ہیں سیاست سے تو شیخ الاسلام حضرت مدنی کے فیض میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ شیخ التفسیر بڑے نیک آدمی اور بڑی بزرگ ہستی تھی۔ ان سے ملنے کے لیے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب تشریف لائے اور بھی علماء تھے۔ اس دوران حضرت مولانا غلام غوث صاحب ہزاروی نے حضرت لاہوری سے کہا کہ اگر پختہ کام کرانا ہے جمعیت کے ذریعے تو مفتی صاحب کو ساتھ لگائے۔ حضرت لاہوری نے کچھ دیر سر جھکایا اور آنکھیں بند کی اور پھر حضرت مفتی صاحب کی طرف دیکھا اور فرمایا مفتی صاحب پاکستان میں کام کی بہت ضرورت ہے، نئے نئے ملک بنانا، اور مولانا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ ہو جائیں۔ میں نے خود مفتی صاحب سے یہ واقعہ اسی طرح سنا ہے۔ حضرت فرماتے تھے بیٹھے بیٹھے پورے فضا روشن ہو گئی اور میں نے ایسی خوشی اور دل بستگی محسوس کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر فرمایا یکدم وہ تو بصیر محدث تھے، بہت بہتر مغز تھا۔ مجھے وہ ماحول یاد آیا کہ حضرت عمر کی باتوں سے حضرت ابوبکر کو شرح صدر ہوا اور دونوں کی باتوں سے زید ابن ثابت کو شرح صدر ہوا۔ تو میں بہت اچھا آپ دعا فرمائے میں حاضر۔ اب لوگ سیاسیات میں داخل ہوتے ہیں وزیر بننے کے لیے اور لوٹ کسوٹ کے لیے، چوری اور خیال، یہ کوئی سیاست ہے؟ دجل ہے۔
ہمارے بزرگوں نے سیاست نہیں کی، دین کی خدمت کی. ہمارے بزرگوں نے کفر بواح کا مقابلہ کیا ہے، ظلمتوں کے سامنے اسلام کا شمع فروزاں کیا ہے. اس طرز کے جو اب بھی سیاست ہے اور سیاستدان ہے، اسلامی روایات کے احیاء و نشاط کے لیے وہ بہت بہتر لوگ ہیں. لا الہ الا اللہ. اس بیان میں ہم نے سیکھا کہ حق بات کہنا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا ہر کسی کا کام نہیں، یہ اللہ کے چنے ہوئے لوگوں کا کام ہے. مفتی ظہرالعلی خان صاحب نے اپنے ذاتی واقعات سے ثابت کیا کہ جب عالم اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، چاہے مخالف ہیلی کاپٹر میں آئے یا گاؤں کے ڈنڈے والے آئیں. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے عقیدے کی پہچان رکھیں اور گھر میں بھی ایسا ماحول بنائیں جہاں صرف حق کی بات ہو. کیا آپ نے کبھی ایسی صورتحال دیکھی ہے جہاں کسی عالم نے ڈر کے بغیر حق بات کہی؟ نیچے لکھیں، آپ کا جواب دوسروں کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہوگا. جی، آپ نے سنا کہ شیخ مفتی ظہرالعلی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے. جزاک اللہ خیرہ. مزید اسلامی بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.